بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر محمد رضوان آل انفو ویٹ اینڈ ٹیک چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم آپ کے لیے بناتے ہیں پرندوں اور جانوروں کے لحاظ سے بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی امپارٹنٹ اور بہت ہی زبردست ہے اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ برڈز کے لیے کلونی بنانے کا کیا طریقہ کار ہے اور کلونی بناتے ہوئے ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سبسکرائب کرے تاکہ آپ کو میری جو بھی انفارمیٹیو ویڈیو بنے وہ سب سے پہلے ملے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو کلونی دوستوں بناتے وقت سب سے پہلے ہمیں جس چیز کا خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ بھی ہم کلونی بنا رہے ہیں وہ ہوادار جگہ پہ ہو اور وہاں پہ روشنی کا آمد و رفت ہو۔ ایسی جگہ نہ ہو جہاں پہ ہوا وغیرہ کا آمد و رفت نہ ہو، جہاں پہ وینٹیلیشن وغیرہ ہے وہ صحیح طریقے سے نہ ہو، تو وہاں پہ پرندے کے لیے آکسیجن اویلیبل نہیں ہوگی، پرندے کی صحیح طرح سے بڑھوتری نہیں ہو سکے گی، وہ اپنی نشو و نما صحیح طریقے سے نہیں کر سکے گا اور اسے ہم اچھا طریقے سے پال کے اس سے منافع حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ہمیشہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جس جگہ پہ بھی ہم بنا رہے ہیں کلونی تو وہ ایسی جگہ ہو جہاں پہ ہوا کا آمد و رفت بہت اچھا ہو، وینٹیلیشن اچھی ہو، تو پرندہ جو ہے اچھے طریقے سے پل سکے گا۔ خاص طور پہ گرمیوں میں جب ہم کلونی بناتے ہیں تو وہ ایسی جگہ پہ ہونی چاہیے جہاں پہ ہوا کا آمد و رفت ٹھیک ہو تاکہ وہاں پہ حبس نہ بن سکے۔ اگر حبس بنے گا تو پرندے جو ہے ہمارے ڈیڈ ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے کلونی کی سمت جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ ایسی جگہ پہ ہمیں بنانی چاہیے جہاں پہ صبح جب سورج نکلے تو اس کی کرنیں، اس کی شعائیں جو ہے وہ ہمارے کیج کے اوپر پڑے، پرندوں کے اوپر پڑیں، کیونکہ صبح کی روشنی جو ہے وہ پرندے کے لیے، انسان کے لیے، جانور کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انہی کرنوں سے جو ہے وٹامن ڈی بنتا ہے اور وٹامن ڈی جو ہے وہ بہت ضروری ہے کیلشیم کی پروڈکشن کے لیے۔ تو جب بھی جو خاص طور پر ہمارے بریڈنگ والے پرندے ہیں ان کے لیے سورج کی روشنی بہت ضروری ہے، خاص طور پر جب صبح سورج نکلتا ہے اس کی کرنیں، اس کی شعائیں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ ہمیں ایسی جگہ پہ کیج کو بنانا ہے یا کلونی کو بنانا ہے، ایسی جگہ پہ رکھنی ہے جہاں پہ صبح سورج نکلے تو اس کی روشنی ہمارے پرندوں کے اوپر، ہمارے کیج کے اوپر پڑے تاکہ بہترین طریقے سے ان کی ہڈیوں کی نشو و نما ہو سکے اور وٹامن ڈی زیادہ سے زیادہ بنے اور جب وہ ایگ لے کرے تو اچھی کوالٹی کے ہوں۔ تو ایسی جگہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسی جگہ بھی ہو جہاں پہ اپنا سورج جب ڈھل رہا ہو، جب سورج تو ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ جب سورج ڈھل رہا ہو تو اس کی روشنی نہ پڑے، کیونکہ اگر گرمیوں میں سورج ڈھل رہا ہو اس کی روشنی پڑے تو اس وقت پرندوں کے اندر وہ اس وقت بہت زیادہ گرمی کا باعث بنتا ہے اور پرندے کے مرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ سردیوں میں وہ ٹھیک ہے کہ سردیوں میں چلے اس کی روشنی پڑ رہی ہے، دھوپ پڑ رہی ہے تو وہ پرندے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن گرمیوں میں ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کو سورج کی روشنی اس وقت مغرب کے وقت نہ پڑے۔ تیسری چیز جو ہے وہ ٹمپریچر کنٹرول کرنا ہے۔ ہم نے کیج یا کلونی کو ایسی جگہ پہ رکھنا ہے، کلونی کو ایسی جگہ پہ بنانا ہے جہاں پہ ہمارا ٹمپریچر گرمیوں اور سردیوں میں ٹھیک طریقے سے رہے۔ یہ نہ ہو کہ گرمیوں میں وہ ٹمپریچر جو ہے حبس والی جگہ بن جائے اور سردیوں میں بہت زیادہ ٹھنڈک بن جائے تو ہمارے پرندوں کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ دوستوں ہم نے کلونی ایسی جگہ پہ بنانی ہے جہاں پہ وہ ہمیں سردیوں گرمیوں میں شفٹ نہ کرنا پڑے، ایک ہی جگہ پہ ہمیں رکھنا پڑے، یا زیادہ نہ گرمیوں میں تک اس کے اوپر کرنا پڑے اور نہ سردیوں میں زیادہ محنت کرنا پڑے۔ تو ہمیشہ ایسی جگہ سلیکٹ کرنی ہے جہاں پہ گرمیوں سردیوں کے لحاظ سے وہ بہترین ہو۔ تو گرمیوں میں جب بنانی ہے تو وہاں پہ وینٹیلیشن کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کو ٹھیک ٹھاک ہو، وہاں پہ بہترین ہوا کی آمد و رفت ہو۔ تو اگر گرمی آپ کے علاقے میں زیادہ بن رہی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پنکھے کا انتظام کریں۔ اگر پنکھے سے بھی گرمی کنٹرول نہیں ہو رہی تو پھر اس کے لیے بہتر ہے کہ چھوٹا ایئر کولر 12 وولٹ کا آج کل مل رہے ہیں وہ آپ لگا دیں۔ جیسا کہ آج کل سردیاں ہیں تو سردیوں میں آپ کو لیے ضروری ہے کہ پولیتھین بیگ وغیرہ
یا پولیتھین شیٹ وغیرہ جو ہیں وہ ملتی ہیں. اگر اس کا چھت وغیرہ اگر پھٹا ہوا ہے تو اس کے اوپر پولیتھین شیٹ وغیرہ ڈال دیں, اور کالونی کی سائڈوں پہ جو ہے وہ بھی پولیتھین شیٹ شام کے بعد لازمی گرائیں, تاکہ جو ہے بچے جو ہے اس پرندے جو ہے سردی سے بچ سکیں. چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ بارشوں کے لحاظ سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط برتنا پڑتی ہے. ہماری کالونی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ بارش وغیرہ کا پانی ڈائریکٹ کالونی کے اوپر نہ پڑتا ہو, یا ایسی جگہ پہ ہو کہ اگر پانی پڑ بھی رہا ہے تو اس کا چھت اتنا مضبوط ہو کہ وہ نیچے ٹپ ٹپ نہ کرے, کالونی کے اندر پانی نہ آئے. بعض دوستوں میں دیکھا جاتا ہے کالونی وہ بیر سین میں بنا لیتے ہیں, لیکن اس کا چھت اتنا کمزور, یا لیکیج وغیرہ ہوتی ہے, پرندے وغیرہ مٹکیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, ایگ لے کیے ہوتے ہیں انہوں نے, یا بچے نکالے ہوتے ہیں, تو وہ بارش کا پانی ٹپ ٹپ کر کے ان مٹکیوں میں جا رہا ہوتا ہے اور وہ ان بچوں کے اوپر گر رہا ہوتا ہے. تو بچے کیا ہوتے ہیں, ٹمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے, ٹمپریچر کم ہونے کی وجہ سے جب ان کو سردی لگے گی نمونیا ہو سکتا ہے اور ان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر انڈے پڑے ہوئے ہیں تو انڈے کے اندر بھی پانی جب پڑے گا تو انڈے پانی کے اندر رہیں گے تو ان کی جو ہے انفرٹائل ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جہاں پہ بھی بنانی ہے ہم نے بارش کا احتیاط کرنی ہے کہ وہاں پہ بارش کم پڑے. بہتر یہی ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ بنائیں جہاں پہ بارش کم پڑتی ہو, اوپر شیڈ وغیرہ لازمی ہو, یا کالونی کا جو ہے چھت وغیرہ اتنا مضبوط ہو اوپر سے کہ پانی بارش کا نیچے نہ آ سکے. پانچویں بات یہ ہے کہ ہمیں کالونی جو بنانی ہے وہ پیر کے حساب سے بنانی چاہیے کہ اس میں ہم نے کتنے پرندے رکھنے ہیں. ہم جو ہے ویسے ہی دیسی ہم نے حساب کتاب اپنا رکھا ہوا ہے کہ یار یہ 4 فٹ 5 فٹ کی کالونی بنا دی ہے تو اس میں پیر چھوڑ دیں. نہیں بھائی نہیں, ایسے نہیں ہوتا. ہر جانور پرندے انسان کے لیے جو ہے وہ اس کی سپیس ضروری ہوتی ہے. جیسے کہ جانوروں میں آج کل فارمنگ ہو رہی ہے تو وہ فارم جو بنتا ہے وہ ہر جانور کی ایک سپیس جو ہے مخصوص ہوتی ہے کہ اس کے چلنے پھرنے کے لیے کتنی جگہ ہونی چاہیے اور اس کے جو ہے کھانا کھانے کے لیے کتنی جگہ ہونی چاہیے. اس کے لحاظ سے جو ہے وہ فارم کو سلیکٹ کر کے اس میں جانوروں کی سلیکشن کرتے ہیں کہ یہ اتنا ایریا کا فارم ہے تو یہ اتنے جانوروں کے لیے سود مند ہے. اگر اس سے زیادہ جانور رکھیں گے تو جانوروں کی بڑھوتری ایسے طریقے سے نہیں ہو سکے گی. اسی طرح پرندوں میں بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کیج یوز کرتے ہیں 1/1 کا 1.5 ضرب 1 کا یعنی کہ 1.5 فٹ ضرب 1 کا ہوتا ہے, تو وہ کیج ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں, اس میں بریڈنگ وہ کروا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب کالونی میں ہم شفٹ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں اسپیس پھر زیادہ دینا پڑتی ہے کیونکہ یہ جگہ ہم نے کھلی مہیا کی ہے تو اس میں اس نے فلائنگ بھی کرنی ہے, فلائنگ کے لیے بھی جگہ دینی ہے, تو یہ ہمیں ڈبل دینا پڑے گی. 2/2 جو ہے وہ اچھی سپیس ہے. اگر آپ اس سے تھوڑی سی زیادہ دینا چاہتے ہیں تو 2.5 ضرب 2 کی آپ سپیس دے سکتے ہیں, 3 ضرب 2 کی بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ ہے. لیکن جو میں ریکمینڈ آپ کو کروں گا وہ 2 ضرب 2 ہے, بیسٹ ہے. اس لحاظ سے آپ جو ہے اپنے پیر کو رکھیں. اگر آپ کے پاس 50 مربع اسکوائر فٹ کا جگہ ہے تو اس میں آپ جو ہے 25 پیر رکھیں. یہ نہ ہو کہ آپ اس میں 30-40 پیر رکھ لیں تو یہ پھر اچھی گروتھ نہیں کر سکیں گے, ان کی فلائنگ وغیرہ کا مسئلہ بنے گا اور پرندے اچھی طرح سے پرورش نہیں کر سکیں گے. چھٹے نمبر پہ جو پوائنٹ ہے, جیسے کہ آج کل سردیاں آپ کو پتہ ہے مچھر جو ہے اس کا بہت زیادہ نکلا ہوا اور بہت زیادہ بیمار کرنے میں اس کا رول ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے پرندے بچے وغیرہ بھی نکال رہے ہیں تو جو چھوٹے پرندے بچے نکلتے ہیں ان کو جب کاٹتا ہے مچھر تو ان کے منہ کے اوپر چھوٹی چھوٹی روڑیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ہم ان کا علاج نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مٹکی میں پڑے ہوتے ہیں تو ڈیلی دیکھ نہیں سکتے, تو بعض اوقات وہاں پہ ڈیڈ ہو چکے ہوتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ نے جو کالونی بنائی ہے اس کو مچھر مار سپرے وہاں پہ کر کے اس کو مچھر سے بچائیں تاکہ آپ کے بچے اور پرندے جو ہیں وہ محفوظ رہ سکیں. تو یہ تھا دوستوں کالونی بنانے کا طریقہ, اور اس میں جو ہے کیا کیا ہمیں کرنی چاہیے, کن کن چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہو, اس بارے میں کوئی کمنٹ ہو تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں, کوئی سجیشن ہو تو وہ بھی دے سکتے ہیں. نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.